قوم موسیٰ کی طرح یہ نہ کہیں گے آپ جائیے اور آپ طرف جائیں اور جا کر کے آپ اور آپ کا خدا لڑے، بلکہ ہم تو آپ کے دائیں سے لڑیں گے، ہم تو آپ کے بائیں سے لڑیں گے، ہم تو آپ کے آگے سے لڑیں گے، ہم تو آپ کے پیچھے سے لڑیں گے۔ گویا کہ تمام صحابہ نے اپنی جانیں قربان کرنے کا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے جو وعدہ فرمایا تھا، جو عہد و پیمان کیا تھا، اس کا پوری زندگی عملی نمونہ پیش کرتے رہے۔ جبھی تو کسی کہنے والے نے کہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، یہی دل کی حسرت۔ ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر معروف ایجنسی کو ابھی سبسکرائب کریں۔ نا انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں، جوانوں، عزیز بچوں، آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین، یعنی جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیے باوز بلند صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دین خدا کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا، دین خدا کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا، گردن کٹا کے دین کا گلشن سجا دیا، آئے نہ آنچ رونق اسلام پر کوئی، ایسی تھی فکر جان کی بازی لگا دیا، سر کو کٹا کے ہم کو امام حسین نے، سر کو کٹا کے ہم کو امام حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکانا سکھا دیا۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتا ہے ان اللہ اشترا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں، اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے تو اللہ کی راہ میں لڑیں تو ماریں اور مریں۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مسلمانوں سے، اے مسلمانوں، تمہاری جانیں اور مال میں نے جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، تو تم اپنی جانوں کا نذرانہ، مالوں کا نذرانہ میری راہ میں قربان کر ڈالو اور جنت مجھ سے حاصل کر لو۔ حضرات، اس آیت کریمہ کا شان نزول ملاحظہ فرمائیں۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب انصار کی ایک جماعت نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مقدس پر اس شرط کے ساتھ بیعت کی کہ وہ لوگ ایک خدا کی عبادت کریں گے،
اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں گے، اور وہ لوگ جس چیز سے اپنی جان اور مال کی حفاظت کریں گے اس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت فرمائیں گے۔ انصار نے عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ شرط ہم نے مان لی، ہم نے قبول کر لی تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت۔ کیا فرمایا؟ زور سے بولو، جنت۔ تو انصار کے دل خوشی سے باغ باغ ہو گئے اور سب بیک زبان بول اٹھے یہ سودا تو بڑا نفع مند ہے، اب ہم اس سودے کو نہ توڑیں گے اور نہ ہی آپ سے توڑنے کی خواہش کریں گے۔ اور انصار نے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مقدس پر جو عہد و پیمان کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا، اس کا پوری زندگی عملی نمونہ پیش کرتے رہے۔ حضرات گرامی، اس فرمان خداوندی سے صرف انصار ہی نہیں بلکہ تمام صحابہ کے اندر بے قرار جذبہ جہاد اور شوق شہادت پیدا فرما دیا تھا کہ تاریخ گواہ ہے جو ولولہ جہاد اور شوق شہادت مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا تھا اس کی نظیر کسی دوسری قوم میں نہیں ملتی۔ تاریخ گواہ ہے اس کی نظیر کسی دوسری قوم میں نہیں ملتی۔ چنانچہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی قوم کا حال ملاحظہ فرمائیے۔ ان کی قوم اپنی دنیاوی حاجتیں لے کر پیغمبر عیسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، آپ سب کی حاجتیں پوری فرماتے۔ اگر کوئی بیمار آتا تندرست ہو کر کے جاتا، کوئی برس کا مریض آتا آپ دست مبارک پھیر دیتے وہ صحت یاب ہو جاتا، اندھا آتا آپ دم فرما دیتے وہ آنکھ والا ہو جاتا، حتیٰ کہ مردے کو بھی آپ کی بارگاہ میں لایا جاتا، آپ تم بِإِذْنِ اللہ فرما کر اس مردے کو زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ مگر اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کی راہ میں مدد کے لیے بلایا اور فرمایا من انصاری اللہ، اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والے کون ہیں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی قوم میں سے 12 لوگ تھے جنہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں۔ حضرات گرامی، آپ نے 1 سے 2 منٹ کے اندر اندر پیغمبر عیسیٰ کی قوم کا حال ملاحظہ فرمایا۔ اب آئیے آپ کو لے چلتا ہوں پیغمبر موسیٰ کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں، ان کی قوم کا حال ملاحظہ فرمائیے۔ ان کی قوم پر اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انعامات فرمائے تھے، من السلویٰ کی بارش نازل فرمائی تھی، بادلوں نے ان پر سایہ کیا تھا، زمین سے پانی کے چشمے جاری کیے تھے۔ مگر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو خدا کی راہ میں لڑنے کے لیے بلایا تو ان کی قوم نے جواب دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اے موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جائے اور جا کر کے لڑو، ہم تو یہی بیٹھیں گے۔ حضرات گرامی، آپ نے دیکھا پیغمبر موسیٰ کی قوم کا حال آپ نے ملاحظہ فرمایا، اس سے پہلے آپ نے پیغمبر عیسیٰ کی قوم کا حال ملاحظہ فرمایا۔ ذرا توجہ قریب فرمائیے، اب میں آپ کو لے چلتا ہوں مسلمانوں کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں، فرزندان اسلام کی بارگاہ میں چلتا ہوں، صحابہ کرام کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں کہ ان کے اندر کیسا لڑنے اور مرنے کا جذبہ تھا، کیسا جہاد کا شوق تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا او میرے صحابہ، مجھ سے محبت کرنے والے، مجھ پر جان چھڑکنے والے، مجھ سے پیار کرنے والے، بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ مشرکین مکہ اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والے ہیں، بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تمہاری کیا پلاننگ ہے؟ تمہارا کیا منصوبہ ہے؟ تو تمام صحابہ نے ایک زبان ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کے غلام ہیں اور آپ کے غلاموں کی شان تو یہ ہوا کرتی ہے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔
فوراً حضرت مقداد کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نقول كما قال قوم موسى اذهب انت وربك فقاتلا ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قوم موسیٰ کی طرح یہ نہ کہیں گے آپ جائیے اور آپ طرف جائے اور جا کر کے آپ اور آپ کا خدا لڑے، بلکہ ہم تو آپ کے دائیں سے لڑیں گے، ہم تو آپ کے بائیں سے لڑیں گے، ہم تو آپ کے آگے سے لڑیں گے، ہم تو آپ کے پیچھے سے لڑیں گے. گویا کہ تمام صحابہ نے اپنی جانیں قربان کرنے کا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے جو وعدہ فرمایا تھا، جو عہد و پیمان کیا تھا، اس کا پوری زندگی عملی نمونہ پیش کرتے رہے. جبھی تو کسی کہنے والے نے کہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے. یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، اور یہی وہ جذبہ شہادت تھا جو امام عالی مقام کو اور آپ کے ساتھیوں کو میدان کربلا تک لایا تھا. یزید نے احکام شریعت کو پس پشت ڈال رکھا تھا، مگر امام عالی مقام نے اور آپ کے ساتھیوں نے حفاظت شریعت کی خاطر اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جانیں اللہ کی راہ میں نچھاور کر دی، اپنے اور اپنے ساتھیوں کی جانیں اللہ کی راہ میں نچھاور کر دی. یہی وہ شہادت کا جو عطیہ تھا، جس کے گھرانے کا عطیہ تھا، اس نے خود جام شہادت نوش کر کے دنیا والوں کو شہادت کی شان دکھا دی، دنیا والوں کو شہادت کی شان بتا دی، اور یہ اعلان کر دیا یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لعل فدا کیے، تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا. چمن آپ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے، نہ جمع جو رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، عظمت شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لعل فدا کیے، تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا. چمن آپ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے، نہ جمع جو رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا دیا. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. حضرات گرامی، اب ذرا اپنی توجہ قریب فرمائیے. میں آپ کے سامنے تاریخ کربلا کا مطالعہ، میں آپ کے سامنے جب تاریخ کربلا کا ایک واقعہ رکھتا ہوں، جب آپ اس واقعوں کو پڑھیں گے تو سونے کے پانی سے لکھا ہوا دکھائی دے گا. واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالم یزیدیوں نے شہید کرنے کے بعد آپ کے سر مبارک کو اتار کر کے نیزہ پر چڑھا کر کے کوفہ کے کوچوں بازار میں پھرایا تھا. تو اس پاک سر سے تلاوت قرآن پاک کی آواز سنی گئی تھی. آیت کیا تھی؟ شاعر اپنی زبانی میں کہتا ہے آیت پڑھی قرآن کی، نیزے کی نوک پر شہداء ہیں زندہ آپ کے سر نے بتا دیا، شہداء ہیں زندہ آپ کے سر نے بتا دیا. حضرات گرامی، صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں جب امام